انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا۔ کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا۔ لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے ایک حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر دیا، چیختا تھا، چلاتا تھا، میں بد دعا نہیں دیتا، پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے۔ میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بکھرے، اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے جس طرح آج اس دھرنے میں شہید ہونے والے کی ماں روئی۔ اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے جب تیری ممات بھی بکھرے، بد دعا ہے تمہارے لیے، بد دعا ہے تمہارے لیے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی۔ بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے، اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا، چیختا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ چوک میں لاش پڑی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو۔ ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو۔ ایک گڑھا کھودا مکے کی گلی میں، اور رسی کے ساتھ پکڑ کر، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا، پر جانے کہاں مردود دفن ہے۔ لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں۔ جا کے دیکھو تو صحیح، منظر کتنا بدل گیا۔ اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی، اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے، اور قائد اعظم تڑپنے لگے، منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کہ یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندھا دے لوں، ذرا پیچھے تو۔ محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے، اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا او دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، قبر میں اتار دیتا ہوں، اسے میرے ہاتھوں، قوت عشق سے ہر پست کو کر دے، دور میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا، اور یہ لوہاراں دا منڈا نمبر لے گیا۔ ایک ساتھی کہنے لگے آپ کو جو بھی بلاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں، آپ کیوں اتنی دقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنی مشکل برداشت کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار دل میرا بھی کرتا ہے اپنی مسجد میں بیٹھا رہوں، میرے پاس بڑے دوست آ جاتے ہیں جمعے میں، میرا دل کرتا ہے میں بیٹھا رہوں، لیکن خدا کی قسم جب نبی پاک کا طائف میں پتھر کھانا نظر آتا ہے نا، جب رسول پاک علیہ السلام کا کانٹوں پہ چلنا دکھائی دیتا،
جب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مار کھا کھا کے گھر گھر جا کے عکاظ کی منڈیوں میں تبلیغ کرنا نظر آتا ہے تو حجرہ چھوٹ جاتا ہے، پھر مسجد سے نکالتی ہے یہ چیز، پھر گلی گلی گھومنے کو جی چاہتا ہے۔ دوستو آج میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ پھولوں کی پتیاں برساتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اسٹیج بچھاتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اعلیٰ کھانا پکاتے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے میں نکلتا ہوں، پھر بھی میں آ کے کہتا ہوں لوگ بات نہیں مانتے، لوگ توجہ نہیں دیتے، لوگ غور نہیں کرتے۔ آؤ میں تمہیں مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں لے جاؤں۔ مکہ میں ایک عکاظ کی منڈی لگتی تھی، حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں اس منڈی میں موجود تھا، کالی زلفوں والے محبوب کے وجود پہ پھٹا ہوا لباس تھا، رسول پاک علیہ السلام کا لباس پھٹا ہوا تھا، ہونٹ مبارک خشک تھے، داڑھی میں گرد و غبار تھی۔ عکاظ کی منڈی میں ایک ایک بندے کے پاس جا کے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک بندے کو بلا کے کہتے تھے کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے فلاح دے دے گا، کلمہ پڑھ لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا ایک بابا، بوڑھا بابا، لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس نے اپنی جھولی مٹی سے بھری ہوئی ہے۔ جب حضور تبلیغ کرتے تو وہ نبی پاک میں مٹی ڈالتا اور کہتا اس کی بات نہ ماننا یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ قاہر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ ساحر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ معاذ اللہ نبی پاک عکاظ کی منڈیوں میں ایک ایک بندے کے پاس جاتے، ایک ایک بندے کو جا کے تبلیغ کرتے، ایک ایک بندے کا دامن تھامتے، کبھی کسی کو کہتے کلمہ پڑھ لے، کبھی فرماتے ہیں وہ پیچھے جو تھا، اور فرماتے میں نے سوال کیا آگے کون ہے؟ لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ ہے۔ میں نے پوچھا پیچھے کون ہے؟ کہا اس کا اپنا چاچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب مٹی ڈالتا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مٹی اور گرد و غبار کے عالم میں پھول برساتے، تبلیغ مشکل ہو گئی۔ آؤ سنو میرے نبی پاک نے کس حال میں تبلیغ کی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے نبی پاک کے گلے میں کافر چادر ڈال دیتے تھے اور چادر ڈال کے بل دیتے تھے، اور میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کو حرم کے اندر خدا کے گھر کے سین میں لٹا دیا کافروں نے، جوتے اتار لیے، اور رسول پاک علیہ السلام کے وجود اطہر پر بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو مارتے تھے، حضور کے وجود سے خون نکلتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو مار مار کے تھک جاتے تھے تو حضور نظر اٹھا کے کہتے تھے ظالموں میں پھر بھی تمہیں کہتا رہوں گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوستو رسول پاک کی راہوں میں کانٹے بچھائے، 3 سال میرے نبی نے قید کاٹی، 3 سال میرے مصطفیٰ نے بھوک کاٹی، اور آج 2 بچیوں کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو لوگ مسجدوں میں آ کے اپیل کرتے ہیں میرے ساتھ بچیوں کا ساتھ ہے، میرے ساتھ تعاون کرو۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، شیب ابی طالب کے وہ دن، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب ابو طالب کا بڑھاپا، بچوں کا رونا، ساری رات بچے روتے رہتے، ساری رات میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو رہتے۔ میرے دوستو کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں بتاؤں جو میرے نبی نے تیرے اور میرے تک دین پہنچانے کے لیے اٹھائیں۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، ابو جہل کتنا ظالم تھا، حضور کو پتھر مارتا تھا۔ پتہ ہے رسول پاک ابو جہل کے گھر کتنی بار گئے ہیں؟ 3000 مرتبہ میرے نبی نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی، 3000 بار، 3000 بار حضور نے کہا ابو جہل آ جا کلمہ پڑھ، 3000 بار میرے مصطفیٰ گئے ابو جہل کے گھر، اور 3000 بار اس نے کبھی گالی دی، کبھی پتھر مارا، کبھی میرے نبی پاک علیہ السلام کو اذیتوں سے نوازا، لیکن حضور نے دین کی تبلیغ چھوڑی نہیں۔ تو گھر سویا رہتا ہے، میں گھر آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، 4 نمازیں پڑھ لی اور حق ادا ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیے اور بات ختم ہو گئی، میدان میں نکل مار کھا، مجھے پتا چلے محمد عربی کا دین کیسے پھیلتا ہے۔ اور آج پتہ ہے کیسے کیسے دکھ اٹھائے۔ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بچوں کے نکاح میں تھی، 2 بچوں کا نکاح، 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، میرے محبوب نے دین کی تبلیغ کا اعلان کیا تو ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یہاں تو تبلیغ بند کر دو ورنہ میں تیری بیٹیوں کو طلاق دلوا دوں گا۔ میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو لہب تیرا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو اذیت نہ دے، میری بیٹیوں کو تکلیف میں، بیٹیوں والوں اور بچوں والوں اور گھر رکھنے والوں اور اپنے گھر میں جا کے اولاد کا ماتھا چومنے والوں سنو،
حضور نے پیغام بھیجا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو ذیت میں مبتلا نہ کر۔ سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں ابو لہب نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا دین چھوڑ دو یا طلاق تیرے گھر میں پہنچنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گردن جھکائی، فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ میرے دوستو، دو شہزادیاں بیٹیاں ابھی گھر سے گئی نہیں تھی، جب پیغام آیا نا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں میرے مصطفیٰ نے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور کی نظر آسمان پہ ٹکی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کے بچیوں کے سر پہ ہاتھ، نظر آسمان کی طرف، اور حضور رو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ دین کے معاملے میں اگر یہ تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، یا اللہ میں اس کے لیے۔ دوستو، کیا کیا دکھ، کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا کٹھن مراحل میرے مصطفیٰ نے دیکھے اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ کتنی اذیتوں سے ہو کے حضور گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزر کے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ فرماتے ایک دن میں نے وہ دیکھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ طائف کے بازار تھے اور میرے مصطفیٰ لوگوں کو دین کا پیغام دینے گئے تھے۔ فرمایا طائف کے لوگ پہلے تو نبی پاک پہ تانے برسانے لگے، کہنے لگے خدا کو تو ہی ملا تھا رسول بنانے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرے جیسے بھکاری کوئی رسول بنانا تھا، نقل کفر نہ باشد استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ پہلے حضور پہ انہوں نے تانا و تشنیع کی برسات کی، پھر اوباش لڑکوں نے پتھر اٹھائے۔ فرمایا وہ میرے نبی پاک کو پتھر مارتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ حضور کو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے۔ حضور کا علم نشرہ کا سینہ لہو لہان تھا۔ فرمایا حضور کو کہتے تھے چلو، حضور قدم اٹھاتے تھے تو نبی پاک کے پیر پہ پتھر مارتے تھے، زخم لگتا تھا تو حضور پیر اٹھاتے، دوسرا پیر رکھتے تو پھر پتھر آتا۔ ان پتھروں کی برسات میں میرے نبی نے دین کا پیغام پھیلایا، ان پتھروں کی برسات میں حضور نکلے۔ طائف کی وادی سے آج بھی جا کے سوال پوچھ، طائف کا میدان آج بھی اس واقعے کو یاد کر کر کے روتا ہے، آج بھی آسمان تڑپتا ہے، ہم نے وہ منظر دیکھ رکھا ہے۔ میرے دوستو، رسول پاک نے اس حال میں دین کی تبلیغ کی اور احد کا میدان لگا تو میرے نبی پاک کے دانت بھی ٹوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے خون بھی بہا، لیکن حضور نے پھر بھی رو کے یہی دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، خدایا میری قوم کو ہدایت دے دے۔ میرے دوستو، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نے کون کون سی قربانیاں دی۔ مکہ کتنا پیارا تھا حضور کو، لیکن مکہ بھی حضور نے چھوڑ دیا۔ شہر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وطن چھوڑنا۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے ہو۔ میرے رسول پاک نے مکہ بھی چھوڑا دین کے لیے، اور مدینے آئے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ اٹھائے۔ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے رسول پاک کی سب سے بڑی شہزادی حاملہ تھی۔ حبار بن اسود نے نیزہ مارا، گر گئیں، شہید ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی میت پہ کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ اگر یہی تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ میرے دوستو، کئی دنوں کا فاقہ، کئی دنوں کی بھوک، کئی دن، اور حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سارے تڑپائے گئے، میں سب سے زیادہ تڑپایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، چل جا ابو ذر غفاری کے پاس چلتے ہیں۔ فرمایا ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے، جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان غنی کو بھی لے لیا، جناب ابو بکر و عمر و علی کو بھی لے لیا۔ پہنچے، جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر 3 دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، فقر اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، تجھے پتا مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ دوستو، عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے، صبح کا روزہ رکھا ہے نا آپ نے، اور اب ظہر کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے،
असर के बाद बोलना मुश्किल महसूस होता है, लेकिन मेरे दोस्तों 3 दिन का रोजा बगैर इफ्तारी के रोजा, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं जल्दी कर, 3 दिन हो गए हुजूर ने खाया कुछ नहीं। आपकी बीवी ने जल्दी से रोटी पकानी शुरू कर दी, सालन तैयार। हजरत जनाब अबू ज़र फरमाते हैं दोबारा बाग में गया, अंगूर पके हुए थे, अंगूरों का खोशा तोड़ा, प्लेट में रखा हुजूर के सामने, हुजूर आप खाइए। उतनी देर में रोटियां पक के आ जाती हैं, सालन पक के तैयार हो जाता है। फरमाया हुजूर एक खजूर उठाते हैं, मुंह में रखते हैं, फिर बड़ी देर सोचते रहते हैं, फिर एक अंगूर उठाते हैं, मुंह में रखते हैं, बड़ी देर सोचते रहते हैं, फिर एक अंगूर उठाते। बड़ी मुश्किल से 2-3 अंगूर हुजूर ने खाए और गहरी सोच में हुजूर रहे। फरमाते हैं उतनी देर में रोटियां पक के आ गई, सालन मेरे नबी पाक के सामने आया। जब रोटियां पक के आई, सालन सामने आया, हजरत सलमान फरमाते हैं हुजूर ने एक रोटी अपने हाथ पे रखी, 2-3 बोटियां उठा के रखी, चारों कोनों से रोटी लपेट के हजरत सलमान के हाथ में दे दी। फरमाया सलमान जा फातिमा के घर दे आ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, फातिमा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी फातिमा 7 दिन हो गए सैयदा भूखी है। वो इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी 7 दिनों से घर में भूखी बैठी है। वो शिकायत नहीं करती, वो लबों से बोलती कुछ नहीं, वो जानती है मेरा बाप दीन की तबलीग में निकला है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर जा और जाके हजरत फातिमा को ये दे आ। 7 दिन गुजर गए, फातिमा के हलक से लुकमा नहीं गुजरा। मेरे दोस्तों हुजूर गुजर रहे थे, अबू जाल ने पत्थर मारा, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर से खून निकल आया। अब्दुल्ला बिन जदआन की लौंडी देख रही थी, दौड़ी दौड़ी हजरत अमीर हमजा के पास गई, जाके कहने लगी तुझे पता है आज अबू जहल ने तेरे भतीजे के साथ क्या सलूक किया है? वो समझता है उसका बाप मौजूद नहीं तो कोई जो मर्जी करे, मैं तुझे पता है क्या सलूक किया है? हजरत जनाब सैयदना अमीर हमजा भी मुसलमान नहीं हुए थे, कहने लगे क्या हुआ? कहा आज अबू जाल ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के सर पे पत्थर मारा, एक रवायत में डंडा मारा और सर से खून निकल आया। हजरत अमीर हमजा को बड़ा गुस्सा आया, अपना खून जोश मारा करता है, अपना खून कभी कभी जोश मारता है। हजरत अमीर हमजा मुसलमान तो नहीं थे, चचा तो थे ना, फौरन उठे, फौरन हाथ के अंदर एक बड़ी लाठी पकड़ी, अबू जाल को ढूंढा। अबू जाल बैठा था, कई लोगों के दरमियान जाते ही जोर से डंडा मारा और कहने लगे तू क्या समझता है मोहम्मद का बाप कोई नहीं तो तू जो मर्जी करेगा, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा भतीजा नहीं मेरा बेटा, मैं देखता हूँ तू कैसे नजर उठाता है। आज के बाद अगर तूने मेरे भतीजे की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरी निगाहें निकाल दूंगा, मैं तेरे बाजू तोड़ दूंगा, खबरदार मेरे भतीजे के करीब आया। हजरत अमीर हमजा डांट रहे हैं तो अबू जाल को पता था अमीर हमजा शेर है, अमीर शेर है, अमीर हमजा के सामने बोला तो वाकई मारेगा। अबू जाल खामोशी के साथ बात सुनता रहा। जनाब अमीर हमजा डांट के गए रसूल पाक के पास, नबी पाक के सर पे पट्टी बंधी हुई है, हुजूर अपने घर में बैठे हैं। हजरत जनाब सैयदना अमीर हमजा को आते हुए देखा ना, जब कोई अपना नजर आए तो दुख याद आ जाते हैं। सर पे पट्टी थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम यतीम थे, हुजूर ने हजरत अमीर हमजा को आते देखा तो बाप की याद आई। हुजूर तेजी से उठे, हजरत अमीर हमजा ने गले से लगाया, बोले कुछ नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े, गोया हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की याद आई। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गले से लगाया, फरमाया बेटा रोना नहीं है, ऐ मेरे भतीजे गम नहीं करना, मेरा चाचा तेरा चाचा तेरे साथ है, किसी की जरूरत है तुझे तेरा बाल भी बांका कर जाए, किसी की जरूरत है आंख उठा के देख जाए। जब ये बात की ना, अपनायत का जुमला बोला, नबी पाक की आंखों में फिर आंसू आ गए, हुजूर फिर तड़प के रोए, फिर हुजूर की आंखें भर आई। हजरत अमीर हमजा कहने लगे ना बस कर, अब खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है, मैंने तेरा बदला ले लिया, राजी हो जा। रसूल पाक ने अपने चचा का हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़ के ना अपने सीने के साथ लगाया। हुजूर ने फरमाया चचा मैं राजी कोई नहीं, आंखों में आंसू, चाचा मैं राजी कोई नहीं। भतीजे तू कैसे राजी होता है? फरमाया चाचा मैं तब राजी होऊंगा जब तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मुझे तो दीन की खिदमत याद है, मुझे तो पैगाम दीन याद है, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे तो इतना याद है मैं खुदा का पैगाम्बर हूँ। मुझे हर मौके पे अपने दुख भूल जाते हैं, मुझे दीन का दर्द याद रहता है। मेरे दोस्तों हजरत अमीर हमजा, आप उसको रिश्तेदारी की
का जोश कहिए, नबी पाक की मोहब्बत का हैजान कहिए। कहने लगे अच्छा तू कलमा पढ़ने से राजी होता है, पढ़ा कलमा मैं मुसलमान हो जाता हूँ। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना। अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, आज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद ब खुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी हूं, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया? यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहां हम गलत हैं। जब एतराफ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहां तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहां मैं गलत हूं। इन्नल आबदा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। पहली बात यह कि अकायद को मजबूत रखें, मजबूत अकायद। और ये जो आजकल एक और माहौल चल रहा है को थोड़ा इधर को थोड़ा इधर, अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी तशरीह शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी ने फरमाई। अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी बाबत हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी लिख गए, और उन सब को अगर खुला करके बयान किया तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बयान किया। इन्हीं बुजुर्गों की बातों को खोल कर हमारे सामने रखा। मजबूत अकायद की जिंदगी गुजारें। और दूसरी बात, अगर कभी कोई गलती हो जाए फिर उसका एहसास पैदा करें, फिर उससे तौबा करें।
تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا. میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے. میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا. محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں. لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا. فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی. ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں. حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا. کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، 2-3 دفعہ پینے کو چائے ملے گی، اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے. اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے، اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے. اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ 3 وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے، پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا. تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات. رکھے گا، اسے چھٹی کرا دے گا. وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورا ہی نہیں کیا. اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا. اللہ نے اولاد دی ہمیں، اللہ نے صحت دی، سارا کچھ دیا. تو جو مطالبات ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے. اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو، تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے رستے میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو. وہ ہم نے کب کرنا ہے؟ وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی؟ اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا. ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے، آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں. روز ذائقہ محسوس کرتے تھے، طلب پیدا کرتے تھے. ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی طرف بڑھنا، محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے. ہمارے صوفیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں، کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے، جو مجھے نوازنے والا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے. وہ اپنے رب کی چاہت کرتے، اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب کی طلب پیدا کرتے، شوق بڑھاتے روز عبادت کا. ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا. 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلے پہ ہی آ کے بیٹھ جاتے. لیکن وہ درد، وہ ذائقہ، وہ کیفیت، وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں. قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو. حضرت سلطان بابو فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی
کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ،